رات کا اندھیرا ہر سو چھا چکا تھا۔ دور دور سے بھوکے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ میں بے خوف اپنے ہاتھ میں گٹری پکڑے مدھر سا گیت گاتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اگر میری عمر کی کوئی اور لڑکی اس وقت گھر سے باہر نکلے تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے، مگر میں تھی نا، پوری بستی میں اپنے نام کی ایک ہی نور۔ میں خراما چلتی اپنے ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ میرا ابو بستر پر لیٹا بری طرح سے کھانس رہا تھا، امی حقہ پی رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بولی، نور تو کہاں رہ گئی تھی؟ مجھے کچھ علم بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے کتنی پریشانی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گٹری کھول کر امی کے سامنے رکھ دی۔ ان کی آنکھیں سونے کی چمک دمک دیکھ کر چندھیا گئی تھیں۔ میں مسکرا کر بولی، امی، آج مالک اور مالکن دوسرے شہر کے لیے نکلے تھے۔ میں ان کے گھر کی صفائی کرتے کرتے تھک چکی تھی، اسی لیے آج صفایا ہی کرائی۔ میں اور امی اس بات پر کھلکھلا کر ہنستی تھیں۔ امی نے مجھے خوب شاباشی دی، میرا ماتھا چوم لیا، پھر بولی، نور، آج تیری ماسی تیرے لیے نئی کوٹھی کا کام ڈھونڈ کر آئی ہے۔ لگتا ہے اس کو علم ہو گیا تھا کہ اس کی بھانجی آج کیا گل کھلانے والی ہے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور زمین پر پڑے گدے پر لیٹتے ہی سو گئی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی میری آنکھ ابو کے کھانسنے کی وجہ سے ہی کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا، صاف ستھرا لباس پہن کر امی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ جب میں اس نئے علاقے میں داخل ہوئی تو بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کر میری رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے سوچا ان بڑی بڑی کوٹھیوں سے خوب مال اکٹھا کروں گی۔ میں جیسے ہی کوٹھی میں داخل ہوئی، میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت جوڑے پر پڑی۔ دونوں میاں بیوی لگ بھگ 31-32 عمر کے لگ رہے تھے۔ مالکن میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، بولی، کیا تم ہی نور ہو؟ میں آگے بڑھ کر بولی، جی میں ہی نور ہوں۔ مالکن بولی، تم تو بہت کم عمر ہو، میرے گھر کو کیسے سنبھالو گی؟ میں مسکرا دی اور بولی، مالکن مجھے چیلنج نہ کریں۔ میری مالکن میری بات سن کر بہت محظوظ ہوئی۔ دراصل میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے خود کو بہت ہی توپ چیز سمجھنے لگی تھی۔ میری مالکن بولی، ٹھیک ہے، تمہیں بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ تب مالک میری طرف متوجہ ہوا، وہ بولا، لڑکی بات سنو، ابھی تم کم عمر ہو، ہمیں اتنی چھوٹی سی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو مالکن کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں ہی ڈوب گئی تھی۔ تب مالکن بولی، عفان، آپ چپ رہیے، گھر کے کاموں کا مجھے پتہ ہے نا، اس لیے میں ہی ملازم ہائر کروں گی۔ مالکن کی بات سن کر مجھے کچھ عجیب لگا، انہوں نے مالک کے سامنے مجھے ملازمہ ہی کہہ دیا تھا۔ خیر، مالکن نے مجھے لانچ میں بھیج دیا تھا۔ کسی بھی کوٹھی میں میرا سب سے پسندیدہ کام صفائی کرنا ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح مجھے صفایا کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی تھی۔ صفائی کرتے کرتے میں مالکوں کی تجوریوں کی چابیاں، خیر اب میں ہر روز کام پر آنے لگی تھی۔ میں نہ جانے کیوں مالک کے انتظار میں رہتی تھی۔ وہ مجھے اتنے دن تو گھر میں نظر ہی نہیں آئے تھے۔ اتوار کے دن وہ گھر پر تھے، تب میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر ان کے سامنے جا رہی تھی، بہانے سے ان کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ مالک بھی چوری چھپے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں کے اس کھیل میں مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آج سے پہلے تو میں نے کبھی کسی مرد پر نگاہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مالک بھی ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھے ہی کہہ رہے تھے۔ میں بھی بھاگ کر ان کے کام کر رہی تھی۔ شام ہو گئی تو مالک بولے، نور، تم بیٹھ جاؤ، اب تک تم تھک چکی ہوگی۔ میں تو پہلے ہی یہ چاہتی تھی۔ میں نے بھی ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، میں جھٹ سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ تب مالکن بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھے دیکھا تو مجھے گھورنے لگی اور اپنے شوہر کے سامنے بولی، نور، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کیا کہ مالکوں کے برابر ملازم نہیں بیٹھتے؟ چلو نیچے قالین پر بیٹھ کر میرے پیروں کی مساج کرو۔ ہتک کی وجہ سے میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں مالک کے سامنے ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی مالک بولے، تانیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نور سے کیوں کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارے پیروں کی مساج کرے؟ دوسرے ملازم مر گئے ہیں کیا؟ پھر مالک میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، نور، تم جاؤ، چھٹی کر لو، کل کام پر آ جانا۔ میں نے جلدی سے اللہ حافظ کہا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی مالکن اچھی نہیں لگتی تھی، اس سے حسد محسوس ہوتا۔ وہ کیوں عفان کی زندگی میں شامل تھی؟ مجھے تانیہ کی قسمت پر رشک آتا تھا، وہ کتنے شاندار انسان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ پھر جب میں یہ بات سوچتی کہ عفان صاحب میرا بہت احساس کرتے ہیں تو میرے دل میں خوشی ہی خوشی بھر جاتی۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو گھر کے ماحول میں بہت تناؤ پایا تھا۔ مالک ایک طرف صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ مالکن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولی، مالک، کیا بات ہے؟ آج ہر طرف خاموشی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ مالک بولے، نور، آج تمہیں کام پر نہیں آنا چاہیے تھا، میری مانو تو آج کے دن چھٹی کر لو۔ تمہاری مالکن بہت غصے میں ہے، نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، مگر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی،
مالک مجھے کامل یقین ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے مالکن کے غصے سے بچا لیں گے۔ مالک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنی دیر میں مالکن اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوزش کا شکار تھیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، نور میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تب مالک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، نہیں تانیہ، تم نور سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ مالکن کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھیں۔ مالکن نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ مالکن نے کمرے کو اندر سے کنڈی بھی لگا لی۔ مالکن بولی، دیکھو نور، میرے پاس سب کچھ ہے نا، میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا؟ میں جلدی سے بولی، جی مالکن، ایسا ہی ہے۔ تب مالکن کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی۔ وہ بولی، نور، میری زندگی میں ایک بہت بڑی محرومی ہے، وہ ہے اولاد کی کمی۔ میں شادی کے 7 سال بعد بھی عفان کو اولاد نہیں دے سکی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ میں ساری زندگی ماں نہیں بن سکتی۔ عفان نے اس بات کو لے کر کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن مجھے اس محرومی کا احساس اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا ہے۔ تم دیکھو، یہ میری کروڑوں کی جائیداد کس کے کام آئے گی؟ میں چاہتی ہوں عفان کی دوسری شادی کر دوں تاکہ انہیں اولاد ہو جائے، مگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے۔ لیکن جب سے تم آئی ہو میں نے محسوس کیا ہے کہ عفان پھر سے جی اٹھا ہے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں بھی اپنے شوہر کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ تم مجھے بتاؤ، تم میرے شوہر کی بیوی بنو گی، میرے شوہر کو وارث دو گی؟ مجھے مالکن کی بات کا یقین نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری نیت کی جانچ کرنا چاہ رہی ہو۔ میں بولی، مالکن، آپ اپنے مخمل میں کا پیوند کیوں لگانا چاہتی ہیں؟ تب مالکن نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، خدا کے واسطے مجھے مایوس مت کرنا۔ میں چپ رہی تو مالکن بولی، نور، مجھے اپنے گھر کا پتہ سمجھا دو، میں تمہارے والدین سے آ کر تمہارا رشتہ مانگ لوں گی۔ میں انہیں پتہ سمجھا کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے گھر آتے ہی ساری بات اپنے والدین کو بتا دی۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ جب مالکن میرا رشتہ لے کر آئے گی تو فوراً ہاں کہہ دینا۔ امی مسکرا کر بولی کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ پھر سب کچھ ایسا ہوا جیسے میں کوئی سہانا خواب دیکھ رہی ہوں۔ سب کچھ طے پا گیا اور ایک سہانے سے دن میں عفان حیدر کی بیوی بن کر اس کے گھر آ چکی تھی۔ آج مالکن کے ماتھے پر بل نہیں تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ وہ کہنے لگیں، مجھے تم اس گھر کا وارث دو گی۔ میں نے عفان کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں 7ویں آسمان پر ہوں۔ میری مالکن جو اب میری سوتن بن چکی تھی وہ میرے صدقے واری جا رہی تھی۔ وہی مجھے عفان کے کمرے میں چھوڑنے آئی۔ تانیہ بولی، نور، آج سے تم میرے لیے بہت قابل احترام ہو کیونکہ تم میرے شوہر کی بیوی بن چکی ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے اور اس حویلی کو بہت جلد وارث بھی دو گی۔ نور، میں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ ہر دلہن کو شادی کے پہلے 7 دن شوہر سے دور رکھا جاتا ہے۔ میں تمہیں اس رسم کے متعلق اس لیے آگاہ کر رہی ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ مالکن نے میری شادی تو کروا دی مگر اب شوہر بانٹنے کا حوصلہ خود میں نہیں پا رہی۔ نور، تمہیں اس رسم سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر بولیں، مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی۔ نور، اب تم اس حویلی کی چھوٹی مالکن ہو، اس لیے تمہیں بھی سج دھج کر رہنا ہوگا جیسے میں رہتی ہوں۔ میں بے انتہا خوش ہو چکی تھی۔ بھلا مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اگلی صبح ایک پارلر والی آئی۔ اس نے میرے چہرے پر بہت سین لگ رہی تھی۔ تانیہ نے مجھے ہلکے گلابی رنگ کی فراک پہنا دی۔ میں نے جب آئینہ دیکھا تو خود کو دیکھ کر پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میں بالکل گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ تبھی عفان اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے تو مجھے دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ مسکرا کر بولے، نور، میں نے آج تک تم جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ نور کے جملوں نے مجھے فرش سے عرش تک بٹھا دیا۔ میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھر میں مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا۔ لوگ باری باری آ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے تانیہ سے اس بات کے متعلق استفسار کیا تو کہنے لگی کہ ہم نے تمہاری رخصتی خاموشی سے کر دی تھی۔ اب جیسے جیسے عفان کے رشتہ داروں کو اس دوسری شادی کا علم ہو رہا ہے تو ان کی دوسری بیوی کو دیکھنے آ رہے ہیں، مگر تم فکر نہ کرو، 1 مہینے کے بعد ہم تمہارا بہت بڑا ولیمہ کریں گے۔ میں چپ ہو گئی۔ میں صوفے پر بیٹھی۔ جب 2 مرد حضرات ہال میں داخل ہوئے وہ دونوں مجھے بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نظروں سے وحشت ہونے لگی، اس لیے میں جلدی سے اٹھی تاکہ باہر جا سکوں۔ تب تانیہ بولی کہ کہاں جا رہی ہو نور؟ یہ لوگ تمہیں دیکھنے آئے ہیں اور تم اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اب تم یہ عجیب و غریب کام چھوڑ دو، تم ایک اچھے گھرانے کی بہو بن چکی ہو، بیٹھو آرام سے۔ میں نے مدد طلب نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، تانیہ جانے دو اسے۔ میں نے تانیہ کے چہرے پر واضح ناگواری دیکھی مگر میں نظر انداز کر کے باہر نکل گئی۔ شام میں 3 عورتیں 2 مرد اور چلے آئے۔ وہ بھی میری طرح اسی طرح جانچ پڑتال کر رہے تھے جیسے وہ مجھے قربانی کا بکرا سمجھ کر خریدنے آئے ہوں۔ میں ان لوگوں کی نظروں کی وجہ سے بڑی پریشان تھی مگر چپ تھی۔
मैं सारा दिन इस बात को तरसती रहती कि अफ़ान मुझसे 2 घड़ी बात करेंगे, मगर वो तो सारा दिन अपने कामों में मसरूफ़ रहते। एक दिन मैंने तंग आकर अफ़ान से गिला ही कर लिया। मैं बोली, अफ़ान, लगता है आप इस शादी के लिए रज़ामंद नहीं थे। तानिया ने नई शादी ज़बरदस्ती करा दी है। अफ़ान बोले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तो तुमसे शादी करके बहुत खुशी हुई है। मैं बोली, अफ़ान, तानिया ने नई शादी इसलिए कराई थी ताकि मैं हवेली को वारिस दे सकूं। वारिस तो बहुत दूर की बात है, आप तो ढंग से मुझसे बात भी नहीं करते। अफ़ान बोला, नूर, मैं कुछ ज़ाती कामों में मसरूफ़ हूँ, लेकिन तुम फ़िक्र नहीं करो, 1 हफ़्ता गुजर जाने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने उंगली के पूरों पर दिन गिने थे। मेरी शादी को 5 दिन हो चुके थे, फ़कत 2 ही दिन और रह गए थे। मैंने सोचा ये दिन किसी न किसी तरह गुजर जाएंगे। अब 5 दिनों में मुझे ऐसा लगता था जैसे ज़माने भर के लोग मुझे देखने चले आए हों। मुझे तो ये इल्म था कि अमीर कारोबारी लोगों की बहुत जान पहचान होती है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे शौहर की पूरी दुनिया में जान पहचान होगी। खैर, दिन अपनी रफ्तार से गुजरते चले गए। फिर मेरे वलीमे का दिन आ ही गया। मैं बेइंतहा खुश थी। मुझे ऊपर में दिलो जान से फिदा थी। शाम में मुझे पार्लर वाली लड़की तैयार करने आई। वो आज कुछ मुस्तरिब से लग रही थी, बार बार इधर उधर नज़रें घुमा रही थी। उसे जब कोई भी नज़र न आता तो वो मुझसे बातचीत कर लेती, मगर जैसे ही किसी की नज़र उस पर पड़ती तो वो फ़ौरन चुप कर जाती। वो बोली, नूर, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं बोली, 16 साल। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी, फिर मेरे कान में आकर बोली, नूर, तुम अभी बहुत छोटी हो, यहाँ से भाग जाओ। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल जवाब करती, तानिया हमारे दरमियान आकर बैठ चुकी थी। फिर पार्लर वाली लड़की वापस चली गई। मुझे उसकी बात ने थोड़ी देर के लिए परेशान किया तो था, मगर फिर मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। खुशी खुशी अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। यह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन था, क्योंकि आज मेरा और अफ़ान का वलीमा था। मैंने आईने में अपना अक्स देखा तो मैं शर्मा कर रह गई। थोड़ी देर बाद तानिया मेरे पास आई और बोली, आ जाओ। मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे एक कमरे में ले गई थी। मुझे कुछ अजीब लगा था, क्योंकि तानिया ने तो कहा था आज तुम्हारा वलीमा है, हम हॉल में जाएंगे, मगर ये तो एक कमरा था जहाँ पर बेशुमार कुर्सियाँ लगी हुई थीं। थोड़ी देर बाद तानिया भी इस कमरे से निकल गई थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन उस वक्त निकली जब मैंने कमरे में देखा कि मैं मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। मैंने उस कमरे से भागने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रह गई। मैंने मदद तलब नज़रों से इधर उधर देखा, मगर मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। मैंने उस वक्त तो कोसा जब मैंने पार्लर वाली लड़की की बात को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया। मैं रोने लगी, मन ही मन में अल्लाह ताला से मदद तलब करने लगी। इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ़ वही मेरी मदद कर सकता था जो मेरी शहरक से ज़्यादा करीब था। मैं भी दुआएं कर ही रही थी जब मैंने अफ़ान को कमरे में दाखिल होते हुए देखा। वो आगे बढ़ा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस कमरे से बाहर ले गया। मैं उसके कंधे से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी तानिया भी उधर ही आ गई। वो घुर्रा कर बोली, अफ़ान, ये तुम क्या कर रहे हो? इसको मेरे साथ आने दो। अफ़ान बोला, नहीं तानिया, अब बस, मैं तुम्हें इस घिनौने खेल में मज़ीद नहीं खेलने दूंगा। तानिया ने आगे बढ़कर अफ़ान के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अफ़ान ने मुझे मजबूती से पकड़ा, एक कमरे में ले गया। अंदर जाकर उसने कमरे में कुंडी लगा ली। मैं बोली, अफ़ान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे सब सच सच बता दें, वरना मेरा दिल फट जाएगा। तब अफ़ान बोला, नूर, कभी मैं भी ज़िंदगी के इसी दौर से गुज़र रहा था जिस दौर से तुम गुज़र रही हो। मैं भी तुम्हारी तरह कम उम्र हुआ करता था। मेरी आंखों में भी बड़े बड़े ख्वाब थे। वालिदैन गरीब थे, मगर मुझे नफ़रत थी गुर्बत से। मैंने अपना छोटा सा कस्बा छोड़ा और यहाँ आकर बस गया। मैं बहुत मेहनती था। मुझ पर जुनून सवार था कि मैं आगे बढ़ूँ, बड़ा आदमी बनूँ। मैं यहाँ आकर गाड़ियों की मरम्मत का काम सीखने लगा। एक दिन तानिया के अब्बू हमारे गैराज में अपनी गाड़ी ठीक करवाने आए। शायद इन्होंने मेरी आंखों में तरक्की करने की भूख देख ली थी, इसलिए वो मुझे अपने साथ ले गए। इन्होंने मुझे रहने को घर दिया, अच्छे कपड़े पहनाए, तो मेरा हुस्न खिलकर सामने आ गया। तानिया के अब्बू बोले, बेटा, मेरी करोड़ों की जायदाद है, मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। जब मैंने ये बात सुनी, मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो। मैंने अक्सर ड्रामों में ऐसा देखा था कि गरीब लड़के की शादी अमीर घराने में हो जाती है, लेकिन हकीकत बहुत भयानक थी। मेरे ससुर ने मेरा निकाह अपनी बेटी से फ़कत इसलिए किया था क्योंकि वो मेरे हुस्न से मुतासिर हो चुके थे। मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसमें उनकी बेटी भी शामिल थी। मेरे ससुर एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, कल हमारे घर एक काम वाली लड़की आएगी।
اس کو تم نے اپنے پیار کے جال میں پھانس لینا ہے۔ میں بولا اس سے کیا ہو کہ تمہیں 50,000 روپے دوں گا۔ یہ بات سن کر میری رال ٹپکنے لگی۔ پھر میں نے ویسا ہی کیا جیسا میرا سسر کہتا رہا۔ پھر ہوا یوں، میرے سسر نے اس نوکرانی کے ساتھ میری شادی کروا دی، پر مجھے اس کے پاس جانے نہیں دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا ایک راز ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نوکرانی کو سجا کر اس کمرے میں لے آئے جس کمرے میں تمہیں لے گئے تھے۔ وہاں 40 افراد کو بلایا گیا جس میں مرد اور عورتیں شامل تھیں۔ انہوں نے نوکرانی کی بولی لگائی۔ جس نے سب سے زیادہ بولی لگائی تھی اسی کے حصے میں وہ نوکرانی آ گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میرا سسر بھی مر گیا۔ اب یہ کام مجھ سے میری بیوی کروانے لگی۔ تانیہ نے تو تمہیں کہا نا کہ اولاد کی خاطر شادی کر لو۔ میرے شوہر سے حقیقت تو یہ ہے کہ تانیہ خود ہی اولاد نہیں چاہتی، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر عفان تمہاری اولاد ہو گئی تو تم میرے کام نہیں آؤ گے۔ نور، میں تھک چکا ہوں اس کام سے، اب میں مزید گھناؤنا کام نہیں کرنا چاہتا۔ میں بولی عفان، میں بھی پولیس کو فون کر کے بلاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی مجھے فروخت کرنا چاہتی ہے۔ عفان بولا نور، تمہارا اور میرا نکاح نہیں ہوا۔ تانیہ ایسے ہی جھوٹے نکاح نامے پر انگوٹھے لگواتی ہے۔ وہ نکاح نامہ نہیں تھا، وہ تو کاغذات تھے جس پر تم نے انگوٹھا لگایا تھا۔ ان میں لکھا ہوا تھا کہ تانیہ تمہاری مرضی سے تمہیں آگے فروخت کر رہی ہے۔ میں تو سر تھام کر رہ گئی، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ تب عفان بولا نور، تمہارا ماضی بھی داغدار ہے، تم بھی چوریاں کرتی رہی ہو، میرا ماضی بھی داغدار ہے۔ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کو معاف کر کے نئی زندگی نہیں شروع کر سکتے؟ میں رونے لگی۔ میں عفان سے بہت محبت کرتی تھی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے حامی بھر لی تو وہ مجھے اس کمرے کے خفیہ دروازے سے نکال کر باہر لے گیا۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی، ایک نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی، مگر میرے کندھے گناہوں کے بوجھ سے ڈھلک چکے تھے۔ نہ جانے ہمیں کبھی معافی بھی ملنا تھی یا یوں ہی عمر بھر کے سسک کر سزا بھگتنا تھی۔